سکینہ ان پر نازل ہوتا ہے، اللہ جل شانہ ان کا ذکر اپنی مجلس میں فخریہ طور پر کرتے ہیں فرشتوں کے اندر، اس جماعت کا جو جماعت بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اجتماعی جماعت کا ذکر صحیح حدیث مسلم شریف سے اور ترمذی شریف سے دوسری حدیث کی کتاب سے معلوم ہوتا ہے۔ اس حدیث شریف سے مجالس ذکر کی فضیلت بھی معلوم ہوئی، اجتماعی ذکر ہونا بھی ثابت ہوا، اس لیے کہ غالباً لوگوں کا مجلس میں بیٹھ کر ذکر کرنا جہرن ہوتا ہے، سرن تو ہر آدمی اپنا اپنا کر سکتا ہے، جہرن ہوتا ہے۔ اس حدیث سے ذکر لاؤڈ ذکر کا ثبوت اور اشارہ ملتا ہے۔ آگے مجلس میں، اچھا یہاں تو بات چل رہی ہے جمع ہو کر، لیکن لاؤڈ ذکر کا آگے بھی بیان کروں گا تفصیل سے۔ یہاں تو ضمن یہ بات ملتی ہے، پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور آسمانوں کی طرف آسمان کے فرشتے جمع ہوتے رہتے ہیں۔ جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو آسمان پر یہ فرشتے چڑھ جاتے ہیں اور اللہ جل شانہ سب کچھ جاننے کے باوجود دریافت فرماتے ہیں تم کہاں سے آئے، تم کہاں سے آئے؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں تیرے بندوں کی فلا جماعت کے پاس سے آئے ہیں جو سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ بات سمجھ آئی نا؟ جو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کے ذکر میں وہ جماعت مشغول تھی، وہاں آتے ہیں۔ اس حدیث سے مجالس ذکر کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، ذکر اجتماعی ثابت ہے۔ اس حدیث سے ضمن میں ذکر جہری کا بھی ثبوت معلوم ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گیا ذکر اجتماعی کے بارے میں دوسری حدیث۔ تیسری حدیث فرمایا نبی علیہ السلام نے، اس حدیث کو مسلم نے بیان فرمایا، ترمذی نے بیان فرمایا، امام احمد بن حنبل نے بیان کیا۔ مسلم دوسری جلد پیج نمبر 346 پر ہے، 346 پر ہے، ترمذی کی دوسری جلد ہے 175 پر ہے، نسائی کی دوسری جلد ہے پیج نمبر 310 پر ایک حدیث کو بیان کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند پہ اس کو نقل کیا ہے، چوتھی جلد ہے پیج نمبر 92 پر اس کو بیان کیا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جلسنا، فرمایا ان معاویہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج ان حلقۃ من اصحابہ، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کی ایک گیدرنگ میں ذکر کی، فرمایا ما اجلسکم، تمہاری یہ مجلس کیسی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مجلس کیسی ہے؟ فرمایا جلسنا نذکر اللہ، ہم بیٹھے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، ہم بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے۔ انہ، فرمایا آپ کا سن، انہ اتانی جبرائیل، ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے۔ کیا فرمایا؟ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، فاخبرنی، اور مجھے خبر دی، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ جل شانہ تم لوگوں کے ذکر کی وجہ سے، تم لوگوں کی وجہ سے اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کر رہے ہیں۔ یہ حدیث میں نے بیان کیا، مسلم، ترمذی، نسائی، امام احمد بن حنبل اور بھی تمام حدیث کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث سن لیجیے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرمایا نبی علیہ السلام نے اس حدیث کو بھی بیان کیا، حاکم نے مستدرک میں، اور فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح، حاکم مستدرک جلد اول پیج نمبر 494 پر اس حدیث کو نقل کیا، فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تم جنت کے گارڈن سے گزرو فرتعوا، تو کچھ کھا لیا کرو، کچھ کھا لیا کرو، چر لیا کرو۔ گردن سے گزرتا تو جانور چرتا ہے، راستہ لیتا ہے۔ اللہ ہمیں کہتے ہیں کہ جب تم اس طرح جنت کے گارڈن سے گزرو تو کھا لیا کرو۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، فرمایا وما ریاض الجنہ، جنت کا گارڈن کیا ہے؟ قال حلق الذکر، کیا فرمایا؟ ذکر کا حلقہ، ذکر کا حلقہ۔ اسی روایت کو بیان فرمایا حاکم نے دوسری جگہ، فرمایا مجالس الذکر، کیا فرمایا؟ ذکر کی مجلس، فقو وروحوا فی ذکر اللہ، کھا لو اللہ کے ذکر میں سے، تم بھی بیٹھ جاؤ کھا لو۔ گارڈن میں پھول ہوا کرتے ہیں، فروٹ ہوا کرتے ہیں، آدمی گارڈن میں جا کر فروٹ مل جاتا ہے، ذکر کی مجلس میں جاؤ، اللہ تمہارے جنت کے اندر فروٹ کٹی جا کر رہا ہے۔ اور ایک دلیل فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا یقول اللہ تبارک
کو بیان کیا ہے صحیح حدیث فرمایا نبی علیہ السلام کا فرمان یقول اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث قدسی ہے انا عند ظن عبدی بی وانا حين يذكرني وانا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرت في نفسه وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے, سنیے غور سے سنیے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے, جیسا گمان ویسا میں فیصلہ کرتا ہوں. جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں, جب میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر وہ مجھے اپنے دل میں ذکر کرتا ہے, اپنے دل میں ذکر کرتا ہے تو میں بھی ان کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. فرمایا اگر وہ مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے, سارے بیٹھ کر اللہ کا ذکر, تو میں ان سے بہتر مجمع فرشتوں کے مجمع میں ان کا ذکر کرتا ہوں. فرمایا اس حدیث سے ذکر ظہری مراد ہے. کہاں ہے یہ بات؟ ذکر ظہری کہاں ہے؟ علامہ سیوطی جنہوں نے 1500 کتاب لکھی ہے, علامہ سیوطی اتنا بڑا مفسر محدث فقیہ گزرا ہے, انہوں نے لکھی یہ بات لکھی ہے والذکر فی الملأ والذکر فی الملأ لا یکون الا عن جہر. مجلس میں ذکر سے مراد یہاں اس حدیث میں ذکر ظہری ہی ہو سکتا ہے. یہ عام ہے, چاہے مسجد میں بیٹھ کر ذکر کرے سب مل کر یا کسی عبادت خانے میں بیٹھ کر ذکر کرے. اس حدیث سے اجتماعی ذکر کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. یہ بات سیوطی کی کتاب حاوی الفتاوی, ان کی فتاوا کی کتاب ہے, جلد اول ہے, پیج نمبر 466 پیج پر اس بات کو نقل فرمایا صاف پر کہ اس حدیث سے ذکر ظہری مراد ہے. اجتماعی طور پر سب مل کر all together people sit down and do ذکر of اللہ تبارک و تعالی. ایک اور حدیث سن لیجیے. عن عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حدیث صحیح ہے, امام بیہقی نے اس کو نقل کیا, طبرانی نے اس کو نقل کیا, امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں تیسری جلد میں پیج نمبر 143 پر اس کو نقل کیا ہے, 142 پر فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من قوم اجتمعوا, جب قوم اجتمعوا جمع ہو کر یذکرون اللہ عز وجل, اللہ کا ذکر کرتا. تھوڑی تو ابھی سمجھتے ہوں گے, تھوڑی تو ابھی تو سمجھتے ہیں نا, کہ آپ یہ نہ کہو کہ عربی پڑھ اس کا ترجمہ کے الٹا سیدھا کر دیتا ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں, اس لیے میں اس عربی الفاظ کو بھی دہراتا ہوں تاکہ کل اٹھ کے آپ انگلی نہ اٹھاؤ کہ یہ عربی تو پڑھتا ہوں, عربی سمجھ لیں, اردو ادھر ادھر زیادہ ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ ہم کو سمجھانے کے لیے ہمیں کیا معلوم ہے, اس لیے میں کہتا ہوں یذکرون اللہ, جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرے. الا ناداهم مناد من السماء, ایک فرشتہ آسمان سے آواز لگاتا ہے قوموا مغفور لکم, کھڑے ہو جاؤ تمہاری مغفرت ہو گئی, کھڑے ہو جاؤ تمہاری مغفرت ہو گئی. قد بدلت سیئاتکم حسنات, اللہ نے تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا. بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ یہ حدیث ہے, آپ کے سامنے اس کو میں نے نقل کی ہے. اچھا, اس حدیث شریف سے بھی اجتماعی ذکر کی بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یجتمعون یذکرون اللہ. آگے ایک اور حدیث ہے, سن لیجیے. حدیث ہے عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام احمد بن حنبل نے اس کو نقل کیا اور سند حسن ہے, حسن ہے, ضعیف نہیں ہے, حسن ہے, بہتر ہے, بیوٹیفل ہے. کیا ہے؟ میں قلت یا رسول اللہ, میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما غنیمت مجالس الذکر. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ ذکر کی مجلس کا فائدہ کیا ہے. بات سننا تھا, what is the benefit of ذکر مجلس, what is the benefit of ذکر مجلس. نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ غنیمت مجالس ذکر الجنت, الجنت, ذکر کی مجلس کا فائدہ جنت ہے, جنت ہے. جو آدمی ذکر کی مجلس سے شریک ہوتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے بھائی؟ جنت ہی جنت ہے. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. یہ حدیث بھی امام